26 ذی الحج کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات وہ ہستی ہیں کہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اللہم اید الاسلام بعمر، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما اور اسلام کو بلندی اور عروج عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ہر شخص جو بھی اسلام کو قبول کرتا ہے اسلام اس کو عزت دیتا ہے، لیکن عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کر کے اسلام کو عزت دی ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا مقام اور رتبہ ہے۔ اور جب حضرت عمر نے اسلام کو قبول کیا تو جبرائیل امین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آسمانوں کے سارے فرشتے حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام پر آج جشن منا رہے ہیں، اور میں حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کی وجہ سے آپ کو مبارک دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر اتنی بڑی ہستی کا نام ہے کہ جس کے اسلام لانے پر زمین والے بھی خوش تھے، آسمانوں والے بھی خوش تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے پہلے ہم چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا شیر عمر بن خطاب اسلام لایا اس کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر عبادت کرنے کا آغاز فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا اللہ عمر بن خطاب کی زبان پر بولتا ہے، یعنی جو باتیں عمر کرتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مراد بھی وہی ہوتی ہے، عمر بن خطاب کے دل پر اللہ القاء کر کے وہی باتیں کہلوا دیتا ہے جو بات اللہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے شان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قرآن کریم کے اندر 22 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں، 22 یا 25 مقامات علماء نے لکھے، ایسے مقامات ہیں جن مقامات پر جو قرآن کی آیات کا نزول ہوا وہ حضرت عمر بن خطاب کی خواہش کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ پردے کے متعلق میرے آقا کی بارگاہ میں کئی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے عرضیاں پیش کیں کہ یا رسول اللہ مسلمانوں کی خواتین کو پردہ کرنے کا حکم ارشاد فرمائیں، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، میرے آقا خاموش تھے۔ حضرت عمر بار بار آتے جاتے رہے، حضرت عمر بن خطاب کی خواہش پر اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کی خواتین کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اسی طرح شراب کا معاملہ ہے، شراب کی حرمت بھی حضرت عمر بن خطاب کی خواہش پر اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ بار بار آتے رہے اور عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ اسلام میں شراب کو حرام ہونا چاہیے، اس کے اندر کئی خرابیاں موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 5 سے زیادہ آیات نازل فرما کر شراب کو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب ہی تھے کہ جب ایک مرتبہ آ کر عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو بیت اللہ کے سامنے پتھر پڑا ہے جس کے اوپر قدموں کے نشانات ہیں یہ کیا ہے، اس کی کوئی تاریخ ہمیں بیان فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب ہمارے بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، دیواریں کچھ اوپر ہو گئی، اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس پر چڑھ کر حضرت جناب خلیل اللہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کو مکمل کریں۔ اللہ نے ایک جنت سے پتھر نازل فرمایا تھا، اس کے اندر یہ خصوصیات موجود تھیں، وہ ضرورت کے مطابق گھومتا بھی تھا، ضرورت کے مطابق بلند بھی ہوتا تھا۔ اس کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چڑھ کر آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کو مکمل فرمایا تھا۔ یہ وہی پتھر ہے جو جنت سے اللہ نے نازل فرمایا تھا، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت جناب عمر بن خطاب نے عرض کی، یا رسول اللہ اچھا یہ مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر
جس کے سینے پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدمین شریفین کے نشان ہے، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں اس پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کروں۔ حضرت عمر کی اس خواہش پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز، اپنا مصلی بنا لو، طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے سامنے ادا کیا کرو۔ تو حضرت عمر کی اس خواہش پر قرآن کریم کے اندر اللہ نے باقاعدہ آیتوں کا نزول فرمایا۔ تو قرآن کے کئی مقامات ایسے ہیں کہ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم بندہ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جو کچھ زبان سے نکالتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق نکالتا ہے۔ ہر نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ جب میرے آقا ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لائے، مسلمانوں کی تعداد آبادی بڑھ گئی، میرے آقا نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوئی ایسی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو لوگوں کو ہم خبر دے سکیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسلمان آ کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ صحابہ نے مشورہ دیا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک لمبی بلند آگ جلائی جائے، لوگ گھروں میں بیٹھ کر اس آگ کا دھواں دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے۔ میرے آقا خاموش رہے۔ پھر کسی نے عرض کیا رسول اللہ دف بجایا جائے، لوگ آواز سن کر مسجد کی طرف آئیں گے۔ میرے آقا کو کسی کا مشورہ پسند نہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے۔ رات ہوئی، عمر بن خطاب سوئے، رات کو خواب میں اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور آ کر عمر بن خطاب کو کچھ کلمات سکھا گیا۔ صبح سویرے عمر بن خطاب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رات میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، یہ کلمات کوئی آنے والا مجھے سکھا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آنے والا کوئی اور نہ تھا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ان عظیم کلمات کا استعمال کیا جائے جس کو آج اذان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے عمر بن خطاب۔ جو لوگ عمر بن خطاب پر بکواس کرتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس منہ سے اذان دیتے ہیں، اپنی مسجد میں کس منہ سے اذان دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر ان کلمات کو رائج فرمایا جس کو آج اذان کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی عظمت ہے۔ تو حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں ایسے انوکھے شخصیت ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ مجھ محمد کو ختم نبوت کا تاج نہ پہنا کر بھیجتا، اگر میں آخری نبی نہ ہوتا تو میرے بعد جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمانی تھی وہ میرا عمر تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے اندر گویا کہ نبوت کی ساری کوالٹیاں، نبوت کی ساری خصوصیات موجود تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جناب عمر بن خطاب کی اس طرح عظمت کو بیان فرمایا۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو جو دوبالا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے آقا کی تربیت کا ایک نتیجہ حضرت عمر بن خطاب کی ذات سے عدل و انصاف کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح روئے زمین پر عدل و انصاف کو قائم کیا، رہتی دنیا تک لوگ اس کی مثال دیتے رہیں گے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ اگر اللہ حضرت عمر بن خطاب کو 10 سال مزید زندگی عطا فرما دیتا، روئے زمین پر یا اسلام ہوتا یا قرآن ہوتا۔ یہ تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کہ انہوں نے عدل و انصاف سے روئے زمین کو بھر دیا۔ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور رات کے وقت اپنی شخصیت کو مٹا کر اپنے آپ کو گم کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر میں اپنے چہرے مبارک کو لپیٹ کر رات کو مدینہ المنورہ کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے اور جا کر دیکھتے تھے کہ میری رعایا کا کون سا بندہ، کون سا گھر ایسا ہے جو اس وقت دکھ میں ہو، جو اس وقت تکلیف میں ہو، میں عمر خود بذات خود جا کر اس کی جا کر میں مدد کروں اور اس کو جا کر بتاؤں کہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ امیر المؤمنین تیری مدد کے لیے آ چکا ہوں۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی ذات کو نہیں دیکھا بلکہ دین اسلام کے عروج کو دیکھا کہ کس طور پر میں دین اسلام کو بلند سے بلند کر سکتا ہوں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس کے اندر قحط سالی ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک قحط سالی ختم نہیں ہو جاتی میں عمر اپنے منہ میں گوشت کا ایک نوالا نہیں جانے دوں گا۔ قسم اٹھائی تھی۔
اس کے بعد چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد جب 7 سالی ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی حضرت عمر بن خطاب نے اپنے منہ میں گوشت کا کوئی نوالا اس خوف سے نہیں جانے دیا کہ ہو سکتا ہے میری رعایا کا کوئی بندہ ایسا ہو جو آج رات بھوکا سو گیا ہو اور عمر اپنے گھر میں بیٹھ کر گوشت کھاتا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک گوشت نہیں کھاؤں گا جب تک میری رعایا کا کوئی ایک بندہ بھی رات کو روٹی کھا کر نہیں سوتا۔ یہ تھا عدل و انصاف۔ جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا، آپ کے جو ہم عمر تھے صحابہ کرام میں، آپ کے جو دوست احباب تھے، ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بڑا گہرا یارانہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح مدینہ سے باہر کہیں اور تھے۔ ان کو وہاں سے پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا، حضرت عمر بن خطاب کو سلام پیش کیا اور کہا کہ سنا ہے اے عمر، تو نے اسلام کے اندر خلافت کو سنبھال لیا ہے، اللہ نے بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑا منصب عطا کیا ہے، ہم اس پر بہت خوش ہیں۔ لیکن دیکھو آگے ابو عبیدہ بن جراح نے جو اس خط کے اندر لکھا وہ بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، سنو خلافت قبول کرنے سے پہلے تیرے اوپر ذمہ داری تھی کہ قیامت کے دن تو نے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر صرف اپنی ذات کا حساب دینا تھا، لیکن اب تو نے خلافت کو قبول کر لیا ہے، اب تیرے اوپر یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تو نے پوری قوم کا حساب دینا ہے۔ اور بار بار لکھا ابو عبیدہ بن جراح نے، اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، میں تیرا مخلص دوست ہوں، دوست ہونے کے ناطے میں تجھے یہ نصیحت کر رہا ہوں، تو نے خلافت کو تو سنبھال لیا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب اس کے جواب میں جو حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا اس میں بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ دنیا کے اندر لوگوں کے دوست ہیں، لیکن حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو دنیا میں بھی کامیاب ہونے کا مشورہ دے، آخرت میں بھی کامیاب ہونے کا مشورہ دے۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، تو نے مجھے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، سن تیرا اس عمر کے بارے میں کیا خیال ہے جو عمر اپنے آپ کو ہر وقت میدان محشر میں کھڑا تصور کرتا ہو۔ فرمایا خلافت سنبھالنے کے بعد میں عمر اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تصور کرتا ہوں کہ اے عمر تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کیا تو اس بات کا جواب اللہ کو دے سکتا ہے جو تو فیصلہ کر رہا ہے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا تو اس کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہی وجہ تھی حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دور خلافت میں نہر فرات کے کنارے ایک بکری پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر گئی، میں عمر اپنا یہ منصب سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن اس بکری کا حساب بھی مجھ عمر سے لیا جائے گا۔ یہ تھا عدل و انصاف۔ اور آپ کا دوسرا مقام کہ آپ نے قرآن کے ساتھ اپنا جو لگاؤ پیش کیا اور قرآن کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے سورۃ البقرہ کو سیکھنے کے لیے 12 سال کا عرصہ لگایا کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس چیز کا حکم دیا ہے، اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے۔ 12 سال کا عرصہ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورۃ البقرہ کو سیکھنے پر لگایا۔ 12 سال کے بعد جب سورۃ البقرہ سیکھ لی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اونٹ کو منگوا کر ذبح کر کے اس کا صدقہ پیش کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح جب ایک مرتبہ آپ نے مکہ شریف کے گورنر کو مدینہ شریف بلایا کسی کام کے لیے، اب مکہ کا گورنر مدینہ میں آیا، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر کس کو قائم مقام گورنر بٹھا کر آئے ہو؟ تم جو مکہ سے آئے ہو تمہاری جگہ پر قائم مقام گورنر کون ہے؟ تو اس گورنر نے ایک بندے کا نام لیا، وہ غلام تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا مکہ کی گورنری اتنا بڑا منصب ایک غلام کے حوالے کر کے آ گئے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب جب غصہ ہوئے تو گورنر مکہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، اس نے کہا کہ جناب میں جانتا ہوں وہ غلام ہے، لیکن میں اس کو گورنری کی قائم مقام سیٹ اس لیے دے کر آیا ہوں کہ وہ بندہ قرآن کا علم رکھتا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے جب مکہ کے گورنر کی اس بات کو سنا تھا، حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے مکہ کے گورنر سن، ہمارے نبی نے سچ فرمایا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن لوگوں کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ فرمایا وہ ذات کا تو غلام تھا لیکن قرآن سینے میں تھا، قرآن اس کو غلامی سے اٹھا کر گورنری کی سیٹ پر لے آیا۔ یہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی عظمت اس وقت بیان فرمائی۔ بہرحال
حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کئی ملکوں کو فتح فرمایا اور کئی شہروں کو آباد فرمایا، کوفہ کو، بصرہ کو، قاہرہ کو، کئی شہروں کو آپ نے باقاعدہ آباد فرمایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا، ملک شام کو فتح کیا، آپ کے زمانے اقدس میں فتح ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جب ملک شام فتح ہوا، فلسطین جہاں پر بیت المقدس موجود ہے، یہ سرزمین یہود کے پاس تھی۔ جب یہ فتح ہوئی تو یہودیوں نے اپنے آپ کو بیت المقدس کے اندر محصور کر لیا اور یہ شرط رکھ دی کہ بیت المقدس اس مسجد کی چابیاں ہم اس وقت مسلمانوں کے حوالے کریں گے جب مسلمانوں کا امیر خود آ کر ہم سے چابیاں وصول کرے گا۔ یہ انہوں نے شرط رکھی۔ وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح گورنر تھے، انہوں نے خط لکھا، مدینہ پاک میں خط پہنچا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری باندھی کہ ملک شام فتح ہو گیا ہے، بیت المقدس کی چابیاں یہودیوں نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین آئے گا تو پھر ہم دیں گے۔ اس دن بڑا عجیب معاملہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیت المال سے ایک اونٹ منگوا لیا جائے۔ ایک اونٹ جب آ گیا، آپ نے فرمایا ہم دونوں نے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب سواری ایک ہے اور ہم دونوں جائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے حقیقی حکمران تھے، ان کو پتہ تھا یہ جو مال ہے یہ غریب مسلمانوں کا حق ہے بیت المال پر، عمر کے باپ کا مال نہیں ہے۔ عمر چاہتے تو 10 اونٹ بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتے تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ایک اونٹ ہم لے کر جائیں گے۔ اے میرا غلام، ایک منزل تو سواری کرے گا، میں پیدل چلوں گا، دوسری منزل میں سواری کروں گا، تو پیدل چلے گا، اس طرح ہم اپنی اپنی باری پر سوار ہوتے ہوتے ملک شام کی سرزمین پر پہنچ جائیں گے۔ میں دوسرا اونٹ لینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو غریب مسلمانوں کا حق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب باری باری سوار ہوتے ہیں، غلام اترتا ہے تو عمر بن خطاب سوار ہوتے ہیں، عمر بن خطاب سوار ہوتے ہیں تو غلام اترتا ہے۔ چلتے چلتے جب آخری منزل آئی جہاں دشمنوں سے ملاقات ہونی تھی، وہ باری آ گئی غلام کی، غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی۔ آپ نے فرمایا سوار ہو جا۔ اس نے عرض کی جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا امیر اونٹ کی لگام پکڑ کر آ رہا ہے اور غلام اوپر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے، الدور دور۔ آپ نے فرمایا باری تو باری ہے نا۔ آپ نے فرمایا اب تو نے ہی بیٹھنا ہے اور میں نے پیدل چل کر جانا ہے۔ یہ وہی ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر سوار ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ چوک پر آئے ہوئے ہیں کہ آ کر مسلمانوں کے امیر المومنین کا استقبال کریں۔ اس دن جو حالت تھی، حضرت عمر بن خطاب نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کے اوپر 15 یا 12 پیوند لگے ہوئے تھے اور راستے میں کیچڑ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کیچڑ کی وجہ سے اپنے جوتوں کو اٹھا کر اپنے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس حالت میں جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے ملک شام کی سرزمین پر پہنچے، یہودیوں نے دیکھا، اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہے تھے کہ آج ہم دیکھیں گے مسلمانوں کا امیر المومنین کیسا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ حالت مسلمانوں کی غربت کی یہ حالت، انہوں نے کہا ہم ان کے حوالے چابیاں نہیں کریں گے۔ لیکن جو یہود کے علماء تھے وہ اپنے گھر بھاگے اور جا کر انہوں نے تورات کو اٹھایا، انجیل کو اٹھایا اور واپس آئے اور آ کر اعلان کیا، کہا کہ عمر بن خطاب کے حوالے چابیاں کر دو۔ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب فلسطین فتح ہوگا، جس شخص کے حوالے چابیاں کی جائیں گی اس کی شان یہ ہوگی، عدل و انصاف یہ ہوگا کہ غلام کو سواری پر بٹھائے گا، خود پیدل آئے گا۔ اب اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی حکمتیں وہ تو اللہ جانے، رسول جانے یا عمر بن خطاب جانے کہ پیدل کیوں آئے، یہ سارا معاملہ کیوں اختیار کیا۔ اصل میں قرآن کریم کے اندر ایک آیت موجود تھی، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفتح کے اندر ارشاد فرمایا تھا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ میرے محبوب کے صحابہ وہ ہیں جن کی مثالیں، جن کی عظمتیں اللہ نے تورات میں بھی نازل فرمائی ہیں، انجیل میں بھی نازل فرمائی ہیں۔ ان شانوں کا اظہار اس دن ہوا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند لگے کپڑے اپنا جوتا مبارک کندھے پر رکھ کر اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب اونٹنی کی لگام پکڑ کر ملک شام کے اندر روانہ ہوئے۔ یہ دیکھو مسلمانوں کا امام کس شان سے آیا۔ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کو حق کر کے دکھا دیا کہ حضور کے صحابہ کی شان اللہ نے پچھلی کتابوں کے اندر تورات اور انجیل میں بھی نازل فرمائی تھی۔ بہرحال حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یکم محرم الحرام کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، 26 ذی الحج کو فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی کے اندر
آپ نماز ادا فرما رہے تھے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا جو کہ کافر تھا۔ اس نے جب حملہ کیا، پہلی رکعت تھی، آپ مسجد کے محراب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، پچھلی صف سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کھینچ کر آگے کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو نماز مکمل کرائی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کی یہ حالت، آپ کو سنبھالیں یا نماز پڑھیں۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا عمر بن خطاب کی ذات فجر کی نماز سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ فجر کی نماز کا وقت قلیل ہے، سب سے پہلے مسلمان با جماعت نماز ادا کریں، اس کے بعد عمر بن خطاب کو سنبھالیں۔